بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ آج 14 اگست ہے، تاریخی اہمیت کا حامل دن، یعنی آج ہی کا دن تھا۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک 1366 ہجری جمعہ کا دن، جب یہ عظیم ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج ہم اہل پاکستان 75واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ ملک کے طول و عرض پر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ ابھی چند لمحوں کے بعد حسب سابق و روایت عظیم الشان پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ ہمارے مربی و محسن استاد الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر محسن اہل سنت مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی متع اللہ بطول حیاتہ اپنے دست اقدس سے پرچم کشائی فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، پاکستان کوئی یوں ہی بغیر کوششوں اور کاوشوں کے نہیں بنا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی۔ تاریخ پر نگاہ اٹھائیے، 1857 سے لے کر 1947 تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ سب سے پہلے آزادی کا علم بدل حریت علامہ فضل حق خیر آبادی نے بلند فرمایا۔ انگریزوں کے خلاف آپ نے فتوی جہاد دیا۔ بدنصیب پاک و ہند کے اکابر علماء کرام نے آپ کی تصدیق و تائید فرمائی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا کی عمر اس وقت فقط 1 سال تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کی تائید و تصدیق کرنے والی اکابر شخصیات میں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان، آپ کے دادا جان حضرت علامہ مفتی رضا علی خان پیش تھے۔ اس تحریک آزادی میں علماء اہل سنت نے کتنی طرح قدر خدمات سر انجام دی، اس بات سے اندازہ لگائیے گا کہ سید کفایت علی کافی جیسے اکابر علماء اہل سنت تختہ کار پہ لٹکائے گئے،
تقریباً 22 اور 23,000 علماء کرام نے اس تحریک آزادی میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر 1857 سے یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی. سازشوں کا ایک طوفان تھا. ان سارے طوفانوں کے سامنے چٹان بن کر جو ہستی کھڑے ہوئے وہ ہمارے آقا نعمت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں کہ جب تحریک خلافت چلائی گئی، تحریک ترک موالات کا ایک چال اور سازش کی گئی، تحریک ہجرت کا ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا، کئی مسلمان ان کی سازش کا حصہ بنے. لیکن قربان جائیں وقت کے مجدد نے مسلمانان عالم اسلام کی بالعموم اور بالخصوص بدر شریف پاک و ہند کے مسلمانوں کی خوب رہنمائی فرمائی اور ان کی سازشوں سے آگاہ فرمایا. تاریخ خلافت چلی تو اعلیٰ حضرت نے دماغ العیش نامی رسالہ تحریر فرمایا. تاریخ ترک موالات چلی تو آپ نے تابع النور نامی رسالہ تحریر فرمایا. تاریخ خلافت چلی تو آپ نے اعلام الانام نامی رسالہ تحریر فرمایا جو آج فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 14 میں جگمگا رہے ہیں. میرے امام نے انگریزوں کے، ہندوؤں کے، کفار کے اس بنے ہوئے اور بنے ہوئے جال کے تار تار کو بخیر کے رکھ دیا. گویا ان کی سازشوں کے بخیے بخیر کے رکھ دیے. سلسلہ چلتا رہا. شہید تحریک آزادی بالآخر تحریک پاکستان کا روح دھار رہی. وہ ایک قافلہ جو علامہ فضل حق خیر آبادی کی عظیم المرتبت قیادت میں چلا تھا، وہ قافلہ یہاں اعلیٰ حضرت کے تلامذہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی، حکیم الامت مفتی احمد یاقا نعیمی، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالمی، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت علامہ احمد عبد الحامد بادامی، حضرت محدث اعظم پاکستان شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی اور پیر آف سکوڑی شریف، پیر آف برکوٹی شریف، پیر آف مانکی شریف، ان اکابرین کی قیادت میں بر صغیر پاک ہند کے طول و عرض میں جلسے منعقد ہونے لگے. یہ تو ایک سلسلے کی بڑی الگ بات ہے نا. آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس میں جو عظیم الشان ایک تاریخی پروگرام کا انعقاد ہوا جس کی اسٹیج پر 5,000 علماء مشائخ موجود تھے، جس کے اسٹیج کا یہ عالم تھا مجمع کا عالم کیا ہوگا. وہاں 4 سو ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. بالآخر ان اکابرین کی قیادت میں یہ عظیم الشان مملکت خدا داد ہمیں نصیب ہوئی. قافلہ کے سالار اول بھی ہمارے اکابرین تھے. تحریر کے پاکستان کے اراول دستے میں بھی ہمارے اکابرین تھے. اور پھر پاکستان بنائے ہی نہیں، پاکستان بچانے کی بات آئی تو ہمارے اکابرین بالخصوص مفتی اعظم پاکستان، شیخ المحدثین، سند المدرسین، شیخ الفقہاء حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رضوی کی خدمات کو تاریخ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی. یہ جامعہ نظامیہ کا فیض حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے خوشہ چیف آپ کے دسترخوان علم سے ٹکڑے چننے والے کراچی کے ساحل سے لے کر کشمیر کی پہاڑوں تک آپ کے تلامذہ نے پاکستان کی بقا کی جنگ ایسے لڑی گویا کہ آپ کے فضلا کیا تھے. وہ تو وجود پاکستان کے میخے تھی جو مفتی اعظم پاکستان نے ملک کے دور و عرض میں کہا تھی. جہاں جہاں آپ کے تلامذہ بیٹھے انہوں نے اسلام کی سربلندی کا پرچم اٹھایا ہے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے. آج بھی آپ کے شہید اور تلامذہ پاکستان کی وفا کا عہد کیے ہوئے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. یہ لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں اور انہیں ہو بھی کیسے سکتا ہے. آج کا یہ تاریخی دن ہے. آپ قومی چینلوں پر دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جنہیں تاریخ کی بے کبھی پتہ نہیں ہوتا. وہ پاکستان کی اس بے کو بھی نہیں جانتے ہوتے بلکہ کچھ تو وہ ہیں جو کہتے تھے پاکستان کو تو کیا پیڑ نہیں بننے دیں گے. کچھ تو وہ ہیں جو کہتے تھے شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کی غلطی میں شامل نہیں. آپ میرے اس جملے کی تائید کریں گے اگر اہل پاکستان چاہتے ہیں نا کہ 2-3 منٹوں میں پوری تاریخ کو کھول کر قوم کو پلا دی جائے تو پھر ذرا بلائے نا. ہمارے استاد گرامی کو کہ آپ یوں 1-2-3 وجہ حسر کے ساتھ ہی ایسے پاکستان کی تاریخ قوم کے سامنے رکھیں گے اور میرا وجدان کہتا ہے اگر قبلہ استاد یہ نہیں ہے کہ استادوں کو کوئی حاجت ہے یہاں تو خدا کی قسم لوگ منتیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر حقائق سے عقائد چاہتے ہو تو ان اکابر شخصیات کو لاؤ وہ تمہیں بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا. پاکستان تم کیا سمجھتے ہو ایسے خواب آیا اور صبح پاکستان بنا. 30 لاکھ قربانیاں ہوئی پاکستان بنانے میں. 22,000 تحریک آزادی میں علماء اہل سنت قربان ہوئے. اس کے بعد پھر تحریک پاکستان میں کتنی اکابر شخصیات نے قربانیاں دی. یہ ایک الگ بات کی حیثیت رکھتا ہے. آج کے دن ہم پھر اس عہد وفا کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یہ جو امانت ہمارے سپرد کی ہے ہم اس کی ہمیشہ حفاظت کریں گے. اور آپ نے فضا میں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ سوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیوز تو بن گئی چلو بنا رہے ہیں اس کی بنا اس کے بنا سنت